دوستوں بزرگوں، آج بے اکرامی کی وجہ سے جو معاملات بگڑ رہے ہیں، جو آپسی جھگڑے اور تناؤ پیدا ہو رہے ہیں، وہ بے اکرامی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ دوستوں بزرگوں، ہم جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ بہت اچھا ہے، دوستوں کے والدین کے ساتھ بھی اچھا ہے کہ ہم اپنے دوست کے ساتھ جب ملتے ہیں تو ہمارے دوست کے ساتھ ہمارا کتنا خوشنما ماحول ہوتا ہے، ہم کس طریقے سے اپنے دوست سے محبت اور تعلق کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور اسی کے بقدر دوستوں بزرگوں، ہم اپنے جب سگے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں اس کے ساتھ بھی کیا ایسا ہمارا برتاؤ ہے، جس طرح سے ہم دوست کے ساتھ رہتے ہیں اس سے خوشگوار پل ہم اس کے ساتھ گزارتے ہیں، ایک وقت گزارتے ہیں۔ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسے دوست کے والد اور والدہ کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے؟ کیا ہم اپنے خالہ خالو کے ساتھ اور ہمارے چاچا کے ساتھ اور چاچی کے ساتھ اور دیگر جو ہمارے دادا دادی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہے؟ ہماری بہن کے ساتھ ہمارا کیسے ہم کلام ہونا ہے؟ دوستوں بزرگوں، آج گھروں کے اندر سے محبتیں ختم ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر سے تعلق ختم ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے دوستوں بزرگوں؟ کہ ہماری باہر کی زندگی کچھ اور ہے، ہمارے گھر کی زندگی کچھ اور ہے۔ ہاں، کہ ہم باہر تو اکرام کرتے ہیں لوگوں کا، لوگوں سے اچھے سے بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہے، لیکن گھروں کے اندر سے دوستوں بزرگوں یہ چیز نکل گئی۔ ہاں، کہ ہم اپنے بہن کے ساتھ بے اتفاقی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ دوستوں بزرگوں، جو ہماری بہن ہمارے گھر سے بیاہ کر کسی اور گھر جا چکی ہے، کیا ہم خبرگیری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بہن کے کھانے پینے کا، رہنے کا اور اس کی تکلیفوں کے بارے میں کبھی ہمارے دل میں خیال گزرتا ہے؟ دوستوں بزرگوں، جیسے ہماری بیٹی کسی گھر میں چلی جاتی ہے تو پھر کیسے خیر خواہ بن جاتا ہے آدمی، کہ اپنی بہن سے کیسے بات کرتا ہے، بیٹی سے کیسے بات کرتا ہے، لیکن بہن سے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ لیکن دوستوں بزرگوں، جو سب سے بہترین عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بہن کا بھی تمہاری میراث میں، تمہارے والدین کی میراث میں حصہ ہے، کہ فرمایا جب اپنے والدین کا حصہ تقسیم کرو تو اس میں بہن کا بھی حصہ نکالو، کہ علماء اکرام سے پوچھ کر اپنی بہنوں کا بھی حصہ ادا کیا جائے۔ کہ فرمایا اگر بہن کا حصہ ہم نے نہیں دیا ہے اور ماں باپ والدین کے میراث کا استعمال ہم کر رہے ہیں تو بہن کا حصہ اگر ہم نے نہیں نکالا تو ہم اس میں سے جو کمائی اس کی کمائی جو کھا رہے ہیں وہ حرام ہے دوستوں بزرگوں ہمارے لیے۔ اس لیے اپنی بہنوں کا بھی حق ادا کیا جائے۔ ہاں، اور یہ ناکافی ہے کہ تہوار میں، شادی میں، برات میں یا کسی دوسرے فنکشن میں ہم اسے یاد کر لیں اور اس کی کچھ جو ہے مالی امداد کر دیں، یہ ناکافی ہے، بلکہ بہترین یہ ہے کہ اپنے والدین کے حصے میں سے اپنی بہن کو بھی حصہ دیا جائے اور اس کے بعد ساری زندگی اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہاں، یہ ان کا حق ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے محبت کرنا، اپنے بڑے بھائیوں کا اکرام کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اور والدین کی خدمت کرنا یہ تم پر حق ہے، والدین کا حق ہے تم پر، یہ ان کے اوپر احسان نہیں ہے کہ جس والد نے تمہیں اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کے اور پالا ہے، پوسا ہے، کھلایا ہے، ہاں کہ بیماری کی حالت میں کندھے میں لے کے چل رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے دوستوں بزرگوں، میری طبیعت خراب ہوئی، بہت چھوٹا تھا میں، 8 سال آٹھ سال کا تھا، 7-8 سال کا، اور ہمارا گاؤں ہے جو عمر پانی، اس گاؤں میں ہم رہتے تھے، وہاں سے 20 کلومیٹر چاروں طرف کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا، اور کہہ دیا کہ انہیں شہر لے کے جاؤ۔ تو شہر جانے کے لیے 20 کلومیٹر پیدل جانا پڑتا تھا۔ میرے والد محترم نے مجھے کندھے پر لے کر اور جو ہے 20 کلومیٹر کا سفر طے کیا، اور وہاں سے بس پکڑ کے پھر مجھے کٹنی لے کر آئے اور وہاں سے ٹریٹمنٹ کرا کے لے گئے۔ دوستوں بزرگوں، ایسے ہزاروں واقعات ہوں گے میرے والد نے جب اپنی تکلیفوں کے بعد اور میری خدمت کری، اور میرا دیکھ ریکھ کری، میرا علاج کرایا ہوگا۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، اپنے والد اور والدہ کے احسانات کو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، قرآن کا حکم ہے کہ ماں والدین کے لیے اف کا بھی لفظ استعمال کرنے کو منع فرمایا گیا، کہ اپنے والد والدہ کے لیے دوستوں بزرگوں ہر لائن کی خدمت ان کے لیے، کہ ان کے ہر حکم کو پورا کیا جائے۔ اور یہ ان پر احسان نہیں ہے
کہ والدہ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھنے کا جو تکلیف انہوں نے برداشت کری، پھر 2 سال تک جب ہماری زبان نہیں کھلی ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا، اپنے سینے سے لگا کر رکھی اور ٹھنڈ سے بچایا، گرمی سے بچایا، ہر موسم میں ہماری کفالت کری۔ ہاں اس کے بعد دوستو بزرگوں، آج ہم بڑے ہو گئے، ہم جوان ہو گئے، تو آج اپنے والد والدہ کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کی تکلیفوں میں ہم یہ کہتے ہیں یہ تو بیمار ہو گئے، تو انہیں ہم طعنہ دیتے ہیں کہ یہ اپنی وجہ سے بیمار ہوئے، انہوں نے کھانا پینے میں دھیان نہیں دیا۔ جبکہ دوستو بزرگوں کہ عمر کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت کم ہو جاتی ہے۔ یہ میرے دادا کہا کرتے تھے کہ جب کوئی سیانے بزرگوں کے چہرے میں جو جھریاں دیکھتے ہو نا، دراصل یہ جھری نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ حالات سے گزر جاتے ہیں، ایسے ایسے حالات سے ٹکرائے ہوئے ہیں کہ یہ ان کے جو ہے دوستو بزرگوں، یہ ان کی جھریاں نہیں ہیں، یہ جھریاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو حکمت ہے۔ یہ حالات سے گزر گئے اس لیے جھریاں آ گئی دوستو بزرگوں، یہ انبھو ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ یہ تو انبھو ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اپنے والد والدہ کے ساتھ خوب حسن سلوک کریں، ان کی خوب چاکری کریں، خوب خدمت کریں۔ اور ایک چیز ایک تشکیل کر رہا ہوں دوستو بزرگوں میں، کہ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو کچھ مال ایسے حلال کمائی کا مال جمع کرو اور اپنے والدین کو عمرہ کراؤ، حج کراؤ، اللہ کے گھر میں خود لے کر جاؤ۔ اور خود نہیں جا سکتے تو کم سے کم والدین کو وہاں تک پہنچا دو، آگے جا کے حج کریں، عمرہ کریں، اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ کہ دعاؤں کے جو مستحق بنو دوستو بزرگوں، والدین کی دعاؤں میں کوئی رکاو نہیں ہے کہ اولاد کا والدین کے لیے دعا کرنا اور والدین کا اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ کہیں نہیں رکتی ہے، ڈائریکٹلی قبول ہوتی ہے، سیدھا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے والدین کی بد دعا سے بچنا ہے، کہ والدین کی بد دعا سے اس لیے بچنا ہے دوستو بزرگوں کہ اس میں کوئی چیز آڑ نہیں ہے، کہ جو والدین کی بد دعا سے بچ گیا وہ بچ گیا۔ کہ فرمایا والد جو ہے جنت کا دروازہ ہے، اور والدہ کیا ہے؟ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کہ فرمایا بیت اللہ کو دیکھنا اجر ہے، بیت اللہ کی دیکھنے میں اجر ہے، عبادت ہے، اسی طرح سے والدین کو دیکھنا بھی اجر کا باعث ہے، اور اس میں بھی دوستو بزرگوں حج کے برابر اجر ملتا ہے، کہ والدین کو دیکھنے میں بھی اجر مل رہا ہے، بیت اللہ کو دیکھنے میں بھی اجر مل رہا ہے۔ اس لیے والدین سے محبت سے پیش آئیں دوستو بزرگوں، کہ آج والدین کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اور دوستو بزرگوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری عزت کرے تو آپ اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین کے خلاف کوئی بات نہ سنو اور والدین کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ بتایا کہ دوستو بزرگوں اگر باپ ناراض ہے تو تم کتنے بھی عمل کر لو، کتنے بھی حج کر لو، عمرہ کر لو، نمازیں پڑھ لو اللہ کے سامنے، اور دین کی خدمت اور محنت کر لو، تمہارے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا اگر آپ کے والد ناراض ہیں، آپ کی والدہ ناراض ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں والد اور والدہ کی خوب خدمت کرو، وہ کیسے بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں۔ کہ فرمایا تمہارے سے حق تو اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا چاہے تمہارے والدین دوستو بزرگوں ایمان پر نہ ہو، غیر مسلم بھی ہیں والدین، تو بھی تم کو ان کا حق ادا کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرنے کے لیے کہیں تو یہ بات نہیں ماننا ہے، کہ اللہ کے حکموں سے پھرنے کے لیے کہیں تو پھر بات کو نہیں ماننا ہے، لیکن خدمت کرتے رہنا ہے۔